خلیفہ میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی کہ کل کراچی میں بیچ پارٹی ہو رہی تھی، تو اور جبکہ دوسری جانب اس سے اگلی خبر یہ تھی کہ سندھ میں سیلاب داخل ہو چکا ہے اور بستیاں جو غریب. منٹ رک جاؤ یار. میرے ہاں مسلمان کنٹریز پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. 34 کروڑ ڈالر کا جہاز دیا ہے ٹرمپ کو اس نے, اور وہاں میرے غزہ میں لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. کتنی دور ہے وہ, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی خدا کا خوف کرے. ان کو تو چھوڑیے, ہم تو کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتے. ہم تو بھکاری بھیک مانگ کر کھانے والی قوم ہیں, جہاں اکنامکس آپ کی یہ رہ گئی کہ باہر لوگوں کو بھیج دو اور وہ ریمیٹنس آئے گی اس کے اوپر جیے گی آپ. بھیک مانگنے والی قوم ہے آف کورس, یا ہمارے صرف لیڈروں نے مانگے؟ تو پھر دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک مجھے ایک بات کا جواب دو. میں جب پہلی دفعہ ملک سے باہر اترا, لینڈ کیا نا, میں اللہ گواہ کہ میں نے جب ایسے پیار رکھا نا, بلکہ پیار نہیں رکھا تھا, مجھے یاد ہے. میں آپ کو پوری گفتگو سنا دیتا ہوں. جی. I had $10,000 cash in my pockets. ہانگ کانگ میں اترا میں, انٹری تھی اس کی, لائن پہ ٹھکا ٹھک ویزے لگ رہے ہیں. ادھر پاکستانی پاسپورٹ آیا, روک گیا کہا. اچھا. And he looked at me. I looked at him. کہتا what is your purpose of coming here? میں کہ recreation. What is recreation? میں کہ recreation is recreation. So how long will you stay here? میں کہ if I like your country 4 days, 5 days. And if I don't like 4 days. So how much cash do you have? میں $10,000. Cash. میں کہا cash. Show me. میں نے پتلون کی جیبوں سے کیش نکال کے پاکٹ. میں کہا I don't pocket this is bloody my money. I don't pocket. میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا. کیسے when you have decided to go after 5 days, why don't you get your ticket booked? میں کہا look gentleman, do you want to insult me or my country? کہتا what? میں نے کہا if you want to insult me, all right. And if you want to insult my country, I give a fuck entering into Hong Kong. اس نے ٹھک کر کے 3 مہینے کا ویزا لگایا مجھے. لیکن میرا ایمان ہے کہ میں جب باہر کے ملک میں اترتا ہوں تو میں نہیں اترتا, پاکستان اترتا ہے. مجھے اس ملک کی عزت کا خیال کرنا ہے. بالکل. یہ میرے ہاں لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا. اس کا نقصان بہت رہے ہیں آج. جس طرح مجھے یاد ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی 7 دن لگ رہے ہیں دبئی کا ویزا لگنے میں. جی جی جی. تو یہ بدنصیبی ہے آپ کی. تو یہ کبھی ٹالریٹ نہیں کرتا کہ کوئی میرے ملک کی انسلٹ کرے, کم واٹ میں. بٹ آپ ایک بات سمجھ لیجئے, جب آپ کا لیڈر ایکٹ کرتا ہے تو پاکستان ایکٹ کر رہا ہے نا. آپ نے چنا, نام تو آپ کے لگا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ووٹ جو ہے نا وہ کوئی کاغذ کا پرزہ نہیں ہے جس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. باکس از ناٹ ڈسٹ بن. بالکل. یہ بھائی آپ اس وقت پروردگار کو جواب دیں. جی جی. ہاں, یہ آپ کو اختیار اللہ نے دیا. اگر یہ ڈیموکریسی کسی چڑیا کا نام ہے جو کسی درخت پر بیٹھتی ہے, ہم نے تو نہ دیکھی, تو یہ آپ کو اختیار دیا تھا اللہ نے, جس کا مس یوز کیا اس کی سزا بھگتی. ڈیموکریسی ہے سر. آپ بات کریں گے اگلے پروگرام میں. یہ ان دنوں آنا جب کریں گے انشاءاللہ. اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں اسلامک کانٹینٹ کی. آپ نے بات کی تھی, وہ میں نے سوال لکھ لیا. کافی ہے, تھوڑا سا ہمیں کوئی شہید کرنا لعنت دے یار. نہ میں نہیں کرتا یار. تو اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ آپ نے جیسے کہا پسند بہت کیا کہ ہماری تاریخ کو چونکہ پڑھایا نہیں گیا اس طرح سے, اور جانتے نہیں ہیں تاریخ. پڑھے تو صحیح. ایسا ہمارے وہاں پرابلم پتہ کیا ہے, دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں, میں باقی باتیں کروں گا پھر. کتنی ایج ہے تمہاری؟ 30. آپ کو یاد ہے نواب سراج الدولہ بھی آپ کا کوئی ہیرو تھا؟ نہیں پتا. ہماری ہر دوسری جماعت سے لے کے ہمیں 10ویں جماعت تک سراج الدولہ پڑھایا گیا. ٹھیک ہے. ٹیپو سلطان کے کیلیبر کا ہیرو تھا آپ کا. 71 کی جنگ ہوئی, بنگلہ دیش علادہ ہوا, مشرق پاکستان علادہ ہوا, بنگلہ دیش بنا. ٹھیک ہے. چونکہ اس کا تعلق تھا مشرق پاکستان سے, پھر وہ ہمارا ہیرو نہیں رہا. اچھا پھر آپ نے اس کو بھی نہیں پڑھا. پھر مولوی فضل حق کو. مولوی فضل حق وہ شخص تھا جس نے 1940 میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی تھی. ٹھیک ہے. اس کا لقب تھا شیر بنگال. اس کو شیر بنگال کہا جاتا تھا. صحیح, شیر بنگال. سو مچ سو کہ ایک دفعہ قائد اعظم تقریر کر رہے تھے تو یہ لیٹ آئے تو نعرے لگنے شروع ہو گئے, شیر بنگال شیر بنگال شیر بنگال. تو قائد اعظم کی تقریر ڈسٹرب ہوئی تو انہوں نے کہا since lion is here so lamb should sit down. یہ اس کا وقار تھا. وہ آپ کی پہلی قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر تھا.
وہ 1968 میں مشرقی پاکستان کا وزیر اعلیٰ تھا، ٹھیک ہے. اس کو غدار قرار دے کے ہم نے بند کیا. میں نے اپنی 10ویں کی کتاب تک اس کو شیر بنگال کے نام سے اس کا چیپٹر پڑھا، پھر وہ آپ کا ہیرو نہیں رہا اور وہ اسی قید کی حالت میں مر گیا. اگر آپ یہ ظلم کریں گے ہیروز کے ساتھ، ہاں ہیروز کے ساتھ، پھر آپ نے کیا تاریخ پڑھانی؟ یعنی ذمہ داری تو پھر کوئی نہیں لے گا خلیل صاحب. سوال میرا اسی لیے بار بار آپ سے یہی ہے. دنیا سے بھیک مانگ کر کھانے والی قوم ذمہ داریاں نہیں لیا کرتی، ذمہ داریاں شفٹ کیا کرتی ہے. اچھا، ہاں، یعنی ہم اپنے کسی ڈرامے کے ذریعے، کوئی ایسی سیریز کے وہ ذریعے. چلائے گا کون بھائی؟ چلائے گا کون؟ تو ارطغرل بھی تو چلا ہی ہے نا، عثمان بھی تو چل رہا ہے. تیری مہربانی، ارطغرل تاریخی پلے تھا بھائی، وہاں سے آیا تھا ٹرکی سے. وہ چلا ہے نا. امپورٹ کرنے میں تو بادشاہ لوگ ہیں. اسلامی ہسٹری تھی نا. او بھائی پلیز یار، یہاں پر اسلامی ہسٹری نہیں بن سکتی. یہاں پر ایک فقہ کے لیے ایک ہیرو جو ہے وہ فو ہے اور دوسرے کے لیے ہیرو ہے. یہ مسئلے ہے ہمارے. اچھا، ہاں، یہ بڑے بڑے بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر پیسہ کون لگائے گا؟ وہ گند پر پیسہ لگائیں گے، LGBT پر پیسہ لگا دیں گے، ہاں، وہ ان پر پیسہ نہیں لگائیں گے.